بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے بارے میں کچھ ایسی نشانیاں بتائیں گے جن کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی بھی رہے تو وہ سمجھ لے کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے۔ قیامت قائم کیسے ہوگی، کب ہوگی اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو متعدد احادیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کو چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چونکہ ان میں سے چھوٹی علامتیں عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی لیکن وہ بالکل بعینی رونما ہوں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، متعدد احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم ان احادیث کا ذکر کیے بغیر ایک ہی سیاق میں انہیں بیان کریں گے، کیونکہ ہر ایک نشانی کی حدیث ذکر کرنے کے یہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی ایسے حوالے سے تفصیل مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے موضوع پر خاص اور متعدد کتابوں کے مطالعہ کی رہنمائی کریں گے، مثلاً القیامہ الصغری الشیخ عمر سلیمان اشکر، اور اسی طرح کی کتاب اشراط الساعہ الشیخ یوسف وابل۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں قیامت کی کچھ چند چھوٹی نشانیاں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ نمبر 3، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 4، فلسطین کے شہر عماس میں رونما ہونے والا طاعون۔ دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کے مستحقین معدوم ہونا۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ جھوٹے داعیان نبوت کا ظہور، انہی میں سے مسلمہ کذاب اور اسود عنسی بھی شامل ہیں۔ حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا، اور یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب ہرے کی عقب میں آگ لگی، جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ اور نمبر 9 پر آتا ہے امانت کا خیال نہ رکھنا۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی جو انہیں کما حقہ نبھا نہیں سکیں گے۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زنا عام ہونا، سودی لین دین پھیل جانا، ہر سمت آلات اور موسیقی عام ہونا، شراب نوشی کی کثرت، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں، تاہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اپنا بتایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی، کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ قتل و غارت عام ہو جانا، زلزلے کثرت سے آنا، زمین دھنسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا۔ اور نمبر 23 پر آتا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا،
درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، اور نمبر 28 پر آتا ہے قسطنطنیہ فتح ہونا۔ اور بھی بہت ساری قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن اب ہم آپ دوستوں کے ساتھ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا ہے، جو کہ 10 علامات ہیں۔ 1 دجال، 2 عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، تیسرا یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا، نمبر 4 3 جگہوں پر زمین کا دھنسنا، پہلا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، دھواں نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جاندار کا رونما ہونا، آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوری بعد ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کا مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایسی کوئی صریح نص نہیں جن میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو۔ اس ترتیب کو مختلف نصوص سے کشید کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے، جبکہ کچھ غیر مرتب ہیں، ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں: عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دجال ظہور پذیر ہوگا، اور پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، اور پھر یاجوج ماجوج رونما ہوں گے۔ علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقیدے کی کتاب میں ان کی ترتیب ذکر کی ہے، تاہم اس ترتیب میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جس پر اطمینان قلب ہوتا ہے، لیکن کچھ پر قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے ہی یہ رونما ہوگی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ مختصر قیامت کے بارے میں نشانیاں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر اپنے عذاب اور پکڑ سے بچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو خیر دوستو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔